دینی اور اصولی سیاست کا اہم باب بند ہو گیا۔ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کراچی میں انتقال کر گئے۔ کچھ عرصے سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ان کی نماز جنازہ کل بعد ظہر عیدگاہ گراؤنڈ ناظم آباد میں ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا منور حسن کی وفات پر غم کا اظہار۔ وزیر خارجہ شاہ محمود کہتے ہیں منور حسین نفیس درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ سابق صدر آصف زرداری، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی اظہار افسوس، درجات کی بلندی کی دعا۔ وزیر اطلاعات اجمل وزیر کی پریس کانفرنس، کہا کرونا ٹیسٹنگ کی صلاحیت بڑھا رہے ہیں، عوام SOPs پر عمل کریں، وبا کا واحد حل احتیاط ہے۔ طیارہ حادثہ تحقیقات میں ایویشن کو کریش کر دیا گیا ہے۔ چینی کرپشن میں پوری صنعت کے خلاف ہی مقدمہ درج کیا گیا۔ حکومتی اقدامات سے کرونا کا پھیلاؤ کم ہوا۔ 30 جون تک 3 لاکھ کیسز ہو سکتے تھے، اب 2.25 لاکھ کا امکان ہے۔ اسد عمر اور شبلی فراز کی پریس کانفرنس، کہا کرونا کا خطرہ ٹلا نہیں ہے، SOPs پر عمل کر کے اسے روکا جا سکتا ہے۔ کرونا کی قیامت خیز وار جاری، 24 گھنٹے میں 59 جانیں لے لی، اموات 3962 ہو گئی، 2775 کیسز رپورٹ، تعداد 1,95,000 تک جا پہنچی۔ سب سے زیادہ سندھ میں 75,000 سے زائد مریض ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے کرونا سے صحت یاب ہو گئے، شیخ رشید کو اسپتال سے چھٹی دے دی گئی، وہ ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی میں زیر علاج تھے۔ وفاقی وزیر کا عملے سے اظہار تشکر۔ تو ہم نے آج تک نہ ٹائیگر فورس دیکھی ہے، نہ ہمارے گھر آئی ہے، نہ کہیں ہم نے رستے میں کہیں پھرتی ہوئی دیکھی ہے۔ یہ ٹائیگر فورس حکومت کی اپنی ہے، جو کچھ بھی ہے ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، نہ معلوم ہے۔ کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کہاں ہے؟ لاہور کے لوگ 30 مارچ سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ فورس کے رکن صفدر بھی کہتے ہیں 1 ماہ سے کوئی کام نہیں دیا گیا۔ 1 ماہ ہو گیا مجھے رجسٹرڈ ہوئے۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہم حکومت کی معاونت کریں اور اپنی پاکستانی عوام کی کوئی خدمت کر سکیں۔ حکومت کے کسی بھی بندے کا یا حکومت کی انتظامیہ کا کسی کا ہمارے سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ نے آن لائن کلاسز بھی آف کروا دی، انٹرنیٹ سروس ڈاؤن ہوا تو لیکچر مس ہو گیا، اسائنمنٹ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، طلباء کے شکوے۔ بجلی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہماری کلاسز اسکپ ہو جاتی ہیں۔ SIC ہمارا ایک پورٹل ہے اسٹوڈنٹ، جس میں ہمیں اسائنمنٹس بھی ملتی ہے، آن لائن ایگزامز ہمیں وہیں پہ سبمٹ کرنے پڑتے ہیں، تو وہ جو ہے اس کا سرور ڈاؤن ہو جاتے کبھی کبھی، اور سرور اس طرح ڈاؤن ہو جاتے کہ 2 دن تک نہیں کھلتا۔ کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا افتتاح آج ہوگا۔ وزیر اعظم 1 روزہ دورے پر مظفر آباد جائیں گے۔ منصوبے سے 1124 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ملاقات اور تقریب سے خطاب ایجنڈے میں شامل۔ سابق صدر آصف علی زرداری پر 6 جولائی کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ احتساب عدالت نے نیب کو ویڈیو لنک کا انتظام کرنے کی ہدایت کر دی۔ پارک لین ریفرنس کی سماعت ملتوی۔ لیگی رہنما خواجہ آصف نیب لاہور نہ پہنچے، 3 جولائی کو دوبارہ طلب کر لیا گیا۔ ان پر کیٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ میں کرپشن کا الزام ہے۔ نیب راولپنڈی کی وزیر اعلیٰ سندھ کو 6 جولائی کو پیش ہونے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ پہلے بھی سندھ روشن کیس میں پیش ہو چکے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے اتنی پریشانی ہوئی پڑی پہلے سے، اور ابھی یہ کہ اوپر سے یہ بجلی کی وجہ سے زیادہ وہ پڑا ہے، بندے کو ٹینشن میں آئے پڑے لوگ، گرمی اتنی تھا کہ برداشت سے باہر ہوئی پڑی ہے۔ اتنے بڑے بڑے بل دیے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی عوام پریشان ہے بجلی کی وجہ سے۔ لائٹ نہیں ہوتی بھائی، لائٹ کی بہت پریشانی ہے، جب گھر جاتے ہیں تو نہ پانی ہوتا ہے نہ لائٹ ہوتی ہے۔ کہ الیکٹرک کا وعدہ، بجلی کم بل زیادہ۔ کراچی میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، قرنطینہ میں کرونا مریضوں کی جان پر بنائی۔ شدید گرمی میں عوام پریشان، صنعتی علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیہ 8 گھنٹے تک پہنچ گیا، صنعت کاروں کی بھی دہائی۔ انڈسٹری جو آلریڈی زبوں حالی کا شکار ہے، کرونا کی وجہ سے ہم پہلے ہی تباہی کی طرف جا چکے ہیں، بامشکل اپنے آرڈر پورے کر پا رہے ہیں، اور ہماری
تابوت میں کئی نے آخری کیل ٹھوک دی ہے کہ الیکٹرک کے جاری مظالم بند نہیں کیے گئے تو کراچی کی تاجر برادری اور عوام بھرپور احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ سیاست کا اہم باب بند ہو گیا۔ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کراچی میں انتقال کر گئے۔ کچھ عرصے سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ان کی نماز جنازہ کل بعد ظہر عیدگاہ گراؤنڈ ناظم آباد میں ادا کی جائے گی۔ اسی پر دیکھتے ہیں کاشف فاروقی کی رپورٹ۔ منور حسن دہلی میں 5 اگست 1941 کو پیدا ہوئے۔ طلبہ سیاست کا آغاز بائیں بازو کی تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کیا۔ 1959 میں NSF کے صدر منتخب ہوئے۔ سید منور حسن ابتدائی سے علم و ادب سے شغف رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسلامک ریسرچ اکیڈمی سے وابستہ رہے اور ان کی زیر نگرانی 70 سے زائد کتب شائع ہوئیں۔ منور حسن 1964 میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ وہ 15 برس کے دوران 3 بار اس عہدے پر فائز کیے گئے۔ 1977 میں عام انتخابات میں حصہ لینے پر منور حسن سب سے زیادہ ووٹ لینے والے امیدوار کے طور پر کامیاب ہوئے۔ 1992 میں جماعت کے سیکرٹری مقرر ہونے والے منور حسن 2009 میں امیر جماعت منتخب ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ عروج پر تھی، جس پر منور حسن اپنا الگ موقف رکھتے تھے اور بلا خوف اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ سید منور حسن پروفیسر غفور احمد اور نعمت اللہ خان کی طرح ان سیاسی رہنماؤں میں شامل ہیں جو تمام عمر اصولی سیاست کی راہ پر گامزن رہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ سید منور حسن بہت ہی بہادر شخص تھے۔ وہ سیاسی مخالفت کے باوجود تمام رہنماؤں سے رابطے میں رہتے تھے۔ آج جو سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق منور حسن کی نماز جنازہ کی امامت کریں گے۔ وہ مربی، رہنما، سرپرست بزرگ تھے اور وہ اس وقت جتنی بھی نہ صرف یہ کہ دینی جماعتیں بلکہ جتنے بھی سیاسی لوگ موجود ہیں ان میں ایک سینئر اور سیزنڈ سیاستدان کے طور پر بھی موجود تھے۔ ان کی پوری زندگی ایک نظریاتی کشمکش میں گزری۔ وہ ہر مکتبہ فکر کے لوگوں سے رابطہ رکھتے تھے۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے ہی اس نظریاتی جد و جہد کو، اس زمانے میں بہت کمیونزم اور سوشلزم کا مقابلہ کرنا ہوتا تھا، تو نظریاتی محاذ پر، تقریر کے محاذ پر، تحریر پر، جد و جہد میں سب جگہ پر وہ اس کام کو کرتے تھے، لیکن سب لوگوں سے رابطہ بھی رکھتے تھے۔ اور اس کی مثال یہ کہ ان کے قریب ترین دوستوں میں وہ لوگ شامل تھے جو سوشلسٹ نظریات کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اس نظریاتی جد و جہد کو کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر امیر جماعت اسلامی کی حیثیت سے بھی اور اس سے پہلے جنرل سیکرٹری جنرل اور کراچی کے امیر، ان سب حیثیتوں میں انہوں نے جماعت اسلامی کو بہت آگے پہنچایا۔ بڑے نڈر، بہادر آدمی تھے۔ مشکل حالات میں انہوں نے کام کیا، بڑے بڑے چیزیں گزر گئیں، قید و بند کی صعوبتیں گزاریں، آمروں کا مقابلہ کیا۔ کل انشاءاللہ ظہر میں عیدگاہ گراؤنڈ ناظم آباد میں ان کی نماز جنازہ ہوگی اور ظہر کا 1:30 بجے کا وقت ہے، وہاں ظہر وہیں ہوگی اور نماز جنازہ ہوگی۔ انشاءاللہ عیدگاہ گراؤنڈ میں انتظامات کیے جا رہے ہیں، تو امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب انشاءاللہ امامت فرمائیں گے ان کے جنازے کی۔ سید منور حسن کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا منور حسن نفیس اور درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ شہباز شریف نے کہا منور حسن کی دینی اور ملی اور قومی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ آصف علی زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ اور میئر کراچی سمیت دیگر رہنماؤں کی جانب سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ عناصر تہکال واقعے پر سیاست کر رہے ہیں۔ انکوائری رپورٹ پبلک کی جائے گی۔ مشیر اطلاعات اجمل وزیر کی پریس کانفرنس، کہا کرونا ٹیسٹنگ کی صلاحیت بڑھا رہے ہیں، عوام SOPs پر عمل کریں، وبا کا واحد حل احتیاط ہے۔ کچھ عناصر تہکال واقعے پر سیاست کر رہے ہیں۔ تہکال میں جو واقعہ ہوا ہے شہری کے ساتھ، اس حوالے میں جو ویڈیو سامنے آئی، اس میں جو ہم نے سٹیپس اٹھائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے خود اس چیز کو فوری طور پر نوٹس لیا۔ اس پہ کچھ اپوزیشن کے لوگ، کچھ لوگ اپنی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی ہم جوڈیشل انکوائری کریں گے، تحقیقاتی رپورٹ پبلک کی جائے گی تاکہ سب اس سے باخبر ہو۔ صوبے میں کرونا ٹیسٹ کی استعداد بڑھانے میں بھی جولائی کے آخر تک کئی گنا اضافہ کیا جائے گا۔ صوبے میں 3800 سے زائد ٹیسٹ یومیہ کیے جا رہے ہیں، جنہیں یومیہ 10,000 تک بڑھایا جائے گا۔ جو گورنمنٹ نے SOPs دیے ہوئے اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ احتیاط 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 واحد حل ہے اس کا۔ اور ابھی یہ بتائیں گے کہ LOC پر بھارتی اشتعال انگیزی کے خلاف بھارتی سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا ہے۔
एहतजाजी मरासला थमा दिया गया है। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ भारतीय सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर। नवीद अकबर, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स आ रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, भारत की तरफ से LOC पर खिलाफवर्जियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज भारत की तरफ से LOC के कार्यालय सेक्टर पर बिलाश्तर फायरिंग की गई थी, जिससे एक बच्ची जो है शदीद जख्मी हो गई थी। इस पर आज दफ्तर खारजा में भारत के एक सीनियर सफारतकार को तलब किया गया और भारत की तरफ से जो जंग बंदी माहदे की बार बार खिलाफवर्जी की जा रही है उस पर शदीद एहतजाज किया गया। भारतीय फौज की फायरिंग से 28 साला मदिया हफीज भी शदीद जख्मी हुई थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वहाँ पर अब तक 1487 बार LOC और वर्किंग बाउंड्री पर भारत जंगबंदी की खिलाफवर्जी कर चुका है, जबकि भारतीय खिलाफवर्जी में 13 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 106 जख्मी हो चुके हैं। भारत जानबूझकर निशाना बनाता है शहरीवादी को, ये कहना था तर्जुमान दफ्तर खारजा का। उनका ये भी कहना था कि इस किस्म की खिलाफवर्जी 2003 की जंगबंदी का जो माहिदा है उसकी सरीहन खिलाफवर्जी है और भारत को इसका की पाबंदी करनी चाहिए। उनका कहना था कि भारत की तरफ से ये जो जंगबंदी की खिलाफवर्जी, आगे चलकर इस पर जो डेवलपमेंट होगी आपसे जानते रहेंगे। और अभी आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से खबर देंगे कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ईंधन की कमी को बहाना बनाकर कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। ताहम विफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के दावे को मुस्तरद कर दिया है। वजारत तवानाई के मुताबिक विफाक के इलेक्ट्रिक को 800 मेगावाट बिजली फराहम कर रहा है। इस पर मजीद भी बात करते हैं। अशफाक मुगल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अशफाक मुगल, बताइएगा ये क्या मामला है? विफाक की जानिब से तो साफ कह दिया गया है कि इनफ सप्लाई जा रही है यहाँ से। जी बिल्कुल, तर्जुमान वजारत बिजली की जानिब से आज एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक को कराची में बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए हर मुमकिन जो तावन कर रही है और के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जो है हुकूमत की तरफ से जो अजाफी 500 मेगावाट जो ऑफर की गई थी बिजली, उसको उठाने की जो इस वक्त सलाहियत नहीं है। ये भी तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक को कौमी ग्रिड से इस वक्त जो है 800 मेगावाट जो बिजली फराहम की जा रही है, ताहम जो 500 मेगावाट अजाफी देने की पेशकश की गई है उसको जो के इलेक्ट्रिक का सिस्टम है वो उसको उठाने से कातर है। इसके अलावा तर्जुमान की जानिब से ये भी कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से सिस्टम की बेहतरी यानी बिजली की तफसील का सिस्टम और मजमूई तौर पर जो बिजली का कराची का सिस्टम है उसमें जो सरमायाकारी करनी थी के इलेक्ट्रिक ने वो नहीं की, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। वफाकी हुकूमत ने कराची के अवाम के लिए 1100 मेगावाट अजाफी बिजली फराहम करने की मंजूरी दी थी। बहुत शुक्रिया, इस पर आपने हमें अशफाक अपडेट किया।